الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، 18 دسمبر بروز سوموار 2023 کو میں یہ کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ چند دن پہلے یعنی 4 دسمبر 2023 کو میرے پاس جناب ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب یہاں آئے میری دعوت پر۔ جو آج مجھ سے مسٹیک ہوئی، کوئی اس کی حکمت تھی۔ شاہ صاحب بار بار اصرار فرماتے کہ میرے پاس تشریف لاؤ، ٹائم نہیں تھا، کیونکہ الحمدللہ میں نے عالم اسلام میں جانا ہوتا ہے، دوسرے ممالک میں بھی جانا ہوتا ہے، تو بس اتفاق سے ایسا ہو گیا۔ یہ شاہ صاحب کی کرامت ہے اور کچھ نہیں۔ ان کے جذبوں میں میگنیٹ پاور اتنی تھی، جب انہوں نے کہا کہ میں زہرا کا بیٹا ہوں تو میں تو اس دہلیز پر سر رکھا کرتا ہوں۔ میرے لیے مذہب کے مسلک کے تکلفات کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ طالب علم ہوں تحقیق کا، جو قرآن کہتا ہے میں وہی کہتا ہوں۔ آج ہم قرآن ابھی انہوں نے 16 دسمبر کو یہ کلپ ریکارڈ کروایا ہے۔ محقق الاثر عالم نبیل جناب پیر سید ذوالفقار علی شاہ صاحب گیلانی کراچی والے، ان کے جواب میں، مگر اس میں ابتدا انہوں نے میرے ساتھ کی ہے گفتگو میں، اور مجھے دھوکے شاہ کہا، اور یہ بھی کہا کہ اگر اس نے مذہب بدلے ہیں تو باپ بھی بدلا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جناب سید ذوالفقار شاہ صاحب بار بار مجھے غائب ہونے کا طعنہ دے رہے ہیں کہ میں منظرنامے سے غائب ہو گیا ہوں۔ میں غائب نہیں ہوا، میں ایک دھوکے شاہ کے دھوکے میں آیا۔ میں نے ان کی مسجد میں تقریباً 1.25 گھنٹہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت وفا کو بیان کیا، جو حاضرین مجلس سے بڑا ذوق آیا ان کو۔ لیکن شاہ صاحب چونکہ جنہوں نے مجھے دھوکے سے بلایا، وہ چونکہ کئی مذہب بدل چکے تھے اور شاید باپ بھی بدلے ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ جتنی خفت اور جتنی ذلت اس کو یہاں آ کر اٹھانی پڑی ہے، اس کے جواب میں صرف ڈاکٹر صاحب نے یہ گالی بکی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ گالی تو ہم آپ کو معاف کرتے ہیں، مگر آپ کی اس گالی پر اتنا تبصرے کا تو حق بنتا ہے مجھے کہ جب آپ نے مجھے کہا کہ مجھے دھوکے سے بلایا۔ لیکن شاہ صاحب چونکہ جنہوں نے مجھے دھوکے سے بلایا، تو ڈاکٹر صاحب ایمان تو آپ کے پاس رہا نہیں، کیونکہ صحابہ کرام پر آپ تبرہ بازی کر رہے ہیں، سلف صالحین پر آپ تبرہ بازی کر رہے ہیں، اور پچھلے اسی 16 والے کلپ میں آپ نے ملا علی قاری جیسے محدث رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ہاتھ ڈال دیا۔ اب ملا علی قاری کا فقیر نے جو تیا پانچا کیا ہے، یہ کتاب ہے، یہ مسودے میں ہے۔ ابھی یہ العدلہ نامی کتاب ہے، جس کو فقیر نے ایک ایک حرف کو ادھیڑا ہوا ہے اور ثابت کیا ہے کہ ملا علی قاری تحریف قرآن کریم کی مانوی تحریف کے مرتکب ہوئے ہیں۔ آپ اس وقت ہمارے بلم بن باورا بن چکے ہیں، اور آپ کا وہی حشر ہوگا جو بلم بن باورا کا ہوا۔ ایک بات آپ ایکسپلین کریں نا، اگر آپ میں کوئی ایمانی غیرت کہہ رہا ہوں، اور تھوڑی بہت بھی کوئی شرم و حیا باقی ہے، ایکسپلین کریں کون سا دھوکہ دیا میں نے آپ کو۔ میں نے پہلی کال جب کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں سابقہ غیر مقلد ہوں اور فلاں سن سے سنیوں میں کام کر رہا ہوں، سنی ہوں، یہ پہلے بتا دیا تھا۔ پھر جب آپ نے پہلی بات میں انکار کر دیا کہ میں نہیں آ سکتا، آپ کو آنا پڑے گا اروپ ٹاؤن میں، وہاں میری ملاقات ہے، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ دھوکہ کون سا ہوا؟ پھر جب آپ نے 5 کی بجائے 4 کو ہی ٹپک پڑے اور خود مجھے کال کی کہ یار میں تو کالا شاہ کاکو اتر چکا ہوں، تو میں نے کہا جی آپ نے تو کل آنا تھا، آج آ گئے۔ کہہ رہے ہیں اچھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آج 4، میں تو آج 5 سمجھ رہا ہوں۔ میں نے کہا جی آج 4 ہے۔ تو پھر آپ نے کہا میں آ رہا ہوں۔
اس پر میں نے آپ کو کہا کہ ٹھیک ہے چھوٹا سا مختصر لیکچر ہو جائے میری مسجد میں، تو دھوکے والی بات کون سی ہوئی؟ پھر جب آپ آمادہ ہوئے کہ ٹھیک ہے میں لیکچر دوں گا، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ دیکھو آپ 3 باتوں پر نہیں آئیں گے۔ جب آپ نے مجھے دوبارہ کال کر کے پوچھا کہ میں نے بیان کیا کرنا ہے، تو ڈاکٹر صاحب یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ابو طالب کے ایمان پر کوئی بحث نہیں کریں گے، یہ ایک اختلافی موضوع ہے۔ پہلے ہی آپ کی بڑی دھلائی ہو رہی ہے اس موضوع پر پورے ملک میں، اور آپ کی پسپائی اور رسوائی کا پورا ملک گواہ ہے۔ اور دوسرا میں نے کہا تھا بنو امیہ کو من حیث القوم آپ نے تنقید نہیں کرنی، من حیث الافراد کوئی مسئلہ نہیں ہے، من حیث القوم نہیں کرنی۔ تیسرا میں نے کہا تھا کہ سیدنا امیر معاویہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یعنی ان کے خلاف آپ نے کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ نے مجھے کہا تھا مجھے کیا ضرورت ہے میں ان باتوں پر آؤں؟ میں نے کہا پھر جو مرضی بیان کریں، ان 3 باتوں کو چھوڑ کر ہم سنیں گے۔ میں نے حضرت صاحب سے یہ عرض کیا تھا کہ کرنٹ ایشوز پر بات نہیں ہوگی، جو مارکیٹ میں چل رہے ہیں حضرت نے مجھ سے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے، مگر ابھی آپ نے ابو طالب کو علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہا اور ان کو کوشش فرمائی کہ سیدنا صدیق اکبر سے بھی اونچا دکھایا جائے۔ تو اس میں گزارش یہ ہے کہ ہم سنی اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہیں، فتاویٰ الرضویہ کی۔ تو دھوکہ کون سا ہوا؟ دھوکہ تو آپ نے کیا جناب صداقت علی فریدی صاحب، نہ تو آپ میں کوئی صداقت ہے، نہ کوئی علی والا کام ہے، اور نہ کوئی آپ فریدی ہیں۔ دھوکہ آپ نے کیا کہ آپ شان سیدنا صدیق اکبر پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر گفتگو کرتے کرتے اچانک آپ پہنچ گئے ابو طالب پر، اور پھر ان سے بھی اعلیٰ قرار دے دیا، حضرت اسماعیل سے بھی ان کو اعلیٰ، حضرت ابراہیم سے بھی اعلیٰ۔ تو کیا دین لاوارث ہے؟ کیا آپ جیسے جہالت کے منبع اور پیکر جو مرضی بیان کریں؟ میرا پھر حق بنتا تھا، میں نے وہ حق ادا کیا۔ اس حق ادا کرنے کی وجہ سے آپ کی حیثیت یہ بن گئی کہ پورے ملک میں آپ کی اصلیت سامنے آ گئی۔ واللہ العظیم میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا یہ کلپ اس طرح چلے گا اور لوگ سنیں گے۔ میں نے تو اپنی مجلس کا حق ادا کیا کہ آپ نے یہ کیا زہر اگل دیا اور کیا کفر بول دیا، میں نے دفاع کر کے اپنی پوزیشن واضح کی۔ تیسری بات، ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب، آپ نے کہا جی باپ بھی اتنے ہی بدلے ہوں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم پنجابی لوگ ہیں، ہم یہاں کسی کتے کو بھی پانی پلا دیں نا تو وہ بھی پاؤں چومتا ہے، وہ بھی پاؤں کی طرف اپنا منہ لگاتا ہے۔ آپ تو کتے سے بھی بدتر نکلے ڈاکٹر صاحب۔ یاد ہے جب میں آپ کو اپنے بیڈ میں لے کر گیا تو میں نے آپ نے بیڈ پر آپ کو سرہانے کی طرف بٹھایا اور خود پاؤں کی طرف بیٹھا، اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ سید ہیں، میں یہ مناسب نہیں سمجھتا۔ تو میں نے کہا تھا الامر فوق الادب، آپ وہیں بیٹھیں گے، یہ میرا حکم ہے، اور آپ میرے مہمان ہیں، میں آپ کو عزت دے رہا ہوں۔ پر یہ عزت والوں کو راس آتی ہے، آپ کا تو عزت سے مجھے کوئی رشتہ ہی نہیں نظر آتا۔ اور پھر آپ تو سید ذوالفقار علی گیلانی شاہ صاحب جیسی شخصیت کو چھلیاں اور ساگ کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہم نے تو آپ کو VIP ہوٹل میں مچھلی کھلائی۔ پر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کھانے پینے کی لاج وہ رکھتے ہیں جو خاندانی ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب معاف کرنا، آپ نے خاندانی ہونے کا ثبوت نہیں دیا، اور آپ نے تو یہ گالی بک دی مجھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ اگر زندہ ہیں اور سنی العقیدہ ہیں تو وہ ہماری ماں جیسی ہیں، اگر فوت ہو گئی ہیں اللہ ان کی قبر روشن فرمائے۔ پر آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کی تربیت اچھی نہیں ہوئی۔ والدہ صاحبہ اگر آپ کی صحیح العقیدہ ہے تو بہت اچھی ہے، ان کی عظمت کو سلام، مگر آپ نہ جانے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ کتے جتنی وفا تو کر لیتے آپ، ایک خیال تو رکھتے کہ میں نے آپ سے کیا کیا۔ اور وہ گفتگو جو بند کمرے میں ہوئی ہے، جرت کے اس کے چند پوائنٹ بتا دیں۔ جھوٹ بولا آپ نے کہ میں نے آپ سے اپیل کی کہ سید ذوالفقار علی گیلانی شاہ صاحب کو کچھ نہ کہو۔ اس دھوکے شاہ نے مجھے بلا کر وزیر آباد جام کے چٹھا میں بار بار اصرار کیا، ہاتھ جوڑے کہ آپ ذوالفقار شاہ صاحب کا پیچھا نہ کریں اور ان کا تعاقب نہ کریں، علمی چھوڑ دیں۔ وہ اس سے انہوں نے وعدہ لے لیا۔
گیلانی صاحب نے تو آپ کو دفن کر دیا ہے، دفن. وہ شیر افضل کی طرح میں بڑھ گیا تو کہہ نہیں سکتا، پر دفن تو کر دیا آپ کو. اور آپ کی جب علمی اوقات میرے سامنے آئی، جو آپ نے مجھے بتایا، پتہ چل گیا کہ آپ فاضل نہیں فضلے ہیں، نہ کوئی آپ پی ایچ ڈی ہیں. آپ کی اوقات کا مجھے تو سارا پتہ چل گیا. جب آپ کی اوقات دیکھی تو میں نے آپ کو ایک خیر خواہی کا انداز میں مشورہ دیا کہ آپ علماء اہل سنت سے ٹکر نہ لیں. جس دن آپ کا کسی عالم سے آمنا سامنا ہوا، اس دن آپ پورے ملک میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، جیسا کہ ہو گیا. اگر آپ میں کوئی علمی جرت تھی تو وہی میرا جواب دیتے نا، جب میں نے کفر ابی طالب پر دلائل دیے. پھر آپ نے بند کمرے میں بھی اس کا جواب نہیں دیا. یہ آپ کی اوقات ہے، اور کہہ رہے ہو میں نے اتنے 1000 صفحات میں کتاب لکھی ہے. آپ نے کتاب وہی لکھی ہے کہ پاگل خانے میں ایک پاگل نے کہا میں نے 150 صفحے کی کتاب لکھی ہے، اور عنوان تھا گھوڑا کیسے دوڑتا ہے، آگے دگڑ 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 دگڑ. آپ ساری دگڑ دگڑ کر رہے ہیں. آپ میں اگر کوئی علمی غیرت تھی، علمی حیا تھی، علمی جرت تھی تو وہیں جواب دیتے نا. جب میں نے کفر ابی طالب پر آپ کے سامنے دلائل دیے، وہاں تو بھلی بھیگی بن کے بیٹھے رہے آپ. اب کھسیانی بلی کھمبا نوچے، وہ حساب کر رہے ہیں آپ. میں نے آپ کو وارن کیا تھا کہ آپ کسی عالم کے ہتھے چڑھ گئے تو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. اس پر آپ نے کہا تھا میں توبہ کرتا ہوں، کسی سنی عالم کو جواب نہیں دوں گا. یہ توبہ کے الفاظ تھے. مگر کیا کروں، جب آپ صحابہ کے نمک حرام ہیں، اہل بیت کے نمک حرام ہیں، تو ہماری آپ کیا لاج رکھیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ میں کتے جتنی وفا بھی نظر نہیں آئی. ڈاکٹر صاحب بڑے افسوس سے میں دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں. کیوں کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کتے میں 10 صفات ایسی ہیں کہ جو اگر انسان میں آ جائیں تو اس کے دونوں جہان کامیاب ہو جائیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ میں وہ ایک بھی نہیں ہے. اور آپ کے لیے یہ ہدیہ عرض کر رہا ہوں کہ کتا 5 طبقات پر کبھی نہیں بھونکتا. 4 طبقات پر، معافی چاہتا ہوں، 4 پر. نمبر 1، کتا مالک پر نہیں بھونکتا. نمبر 2، مالک کی اولاد پر نہیں بھونکتا. نمبر 3، مالک کے یاروں پر نہیں بھونکتا. اور نمبر 4، مالک کے مہمانوں پر نہیں بھونکتا. آپ اپنی حیثیت دیکھیں، آپ تو کتے سے بھی گر گئے ہیں. صحابہ پر آپ بھونک رہے ہیں، وہ نبی کے یار ہیں. انہی صحابہ میں سے رشتہ دار بھی ہیں سیدنا امیر معاویہ، جن پر آپ دن رات بھونک رہے ہیں. کتا تو مالک کے رشتہ داروں پہ نہیں بھونکتا، کتا تو مالک کی آل اولاد پہ نہیں بھونکتا. آپ تو پہلے سید ذوالفقار علی گیلانی کہتے ہو، بعد میں کہتے ہو تم سید ہو ہی نہیں ہو، نبوی سید نہیں ہو، ہم بھی سید ہو. تو آپ اپنی ماں کے بدلے میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں، نہیں کہی، آج تک نہیں کی، اور نہ آپ کہیں گے، کیونکہ آپ اموی سید ہیں، نبوی سید نہیں ہیں. کیونکہ خونی حمیت جو ہے وہ تو کافروں کی مشتعل ہو جاتی ہے. آپ تو بڑے مومن بھی ہیں اور بڑے چھڑے پگڑ چگڑ بھی رکھتے ہیں اور بڑی جناب اللہ جوڑ توڑ بھی رکھتے ہیں. تو میری جان، اور یہاں مجھے کہا صاحب کے سامنے کیمرے میں ریکارڈنگ ہوا ہے کہ جناب میں سیدہ فاطمہ کے حیا میں آیا ہوں، میں ہر سید کا حیا کرتا ہوں. ان کے جذبوں میں میگنیٹ پاور اتنی تھی، جب انہوں نے کہا کہ میں زہرا کا بیٹا ہوں تو میں تو اس دہلیز پر سر رکھا کرتا ہوں. میرے لیے مذہب کے مسلک کے تکلفات کوئی حیثیت نہیں رکھتے. طالب علم ہوں. اب دھوکے شاہ نام رکھ دیا، اب کہا جی باپ بھی بدلتا ہوگا. تو کتا مالک کی اولاد کو نہیں بھونکتا. آپ ہر اس سید پر بھونک رہے ہیں جو آپ کے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے یا جو آپ سے اتفاق نہیں کرتا. کتا مالک کے یاروں پر نہیں بھونکتا. آپ تو رشتہ داروں پر بھی بھونک رہے ہیں. سیدنا ابو بکر رشتہ دار ہیں جن کو آپ حضرت علی سے نیچے اور ابو طالب سے بھی نیچے لے آتے ہیں، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی. تو مگر ایک فرق ہے نا، وہ بیچارہ 4 ٹانگوں والا ہوتا ہے، آپ 2 ٹانگوں والے ہیں. اچھا جی، آگے ڈاکٹر صاحب نے کہا، اوئے ہوئے ہوئے لعنت اللہ علی الکاذبین. ڈاکٹر صاحب میں مسجد میں بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا. اگر میں نے جھوٹ بولنا ہوتا نا تو آپ کو پتہ نہیں ہے، وہابیوں کی بڑی بڑی آفریں ہیں میرے لیے اب بھی کہ واپس آ جاؤ، یہ کر دیں گے. پر چونکہ وہ گفتگو انہوں نے میرے ساتھ امانت کی تھی مدینہ طیبہ میں، آج تک میں نے اس کو بیان نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب یہ اصلی نسلی ہونے کی نشانی ہے. اچھا، آپ نے کہا جی اس نے مجھے دھوکے شاہ نے کہا کہ تمہارا حشر ابو طالب کے ساتھ ہو، میرا حشر
امیر معاویہ کے ساتھ ہو. اور مجھے وہ جو دھوکے شاہ صاحب ہیں انہوں نے بڑا خوبصورت مجھے بریف کیا. 3 گھنٹے میں اس کے گھر میں بیٹھا رہا. وہ کہتا ہے کہ مجھے یزید کے باپ سے اندھا عشق ہے. میں نے کہا جی سبحان اللہ، آپ کے عشق سلامت رہنا چاہیے، پر ہر عاشق کا اپنا مزاج ہوتا ہے اور عشق کی اپنی حقیقت ہوتی ہے، اپنا منظرنامہ ہوتا ہے. آپ کو یزید کے باپ سے عشق ہے، مجھے علی کے باپ سے عشق ہے. اس پر انہوں نے برملا کہا اللہ کرے میرا حشر یزید کے باپ کے ساتھ ہو اور آپ کا علی کے باپ کے ساتھ ہو. میں نے 7 مرتبہ کہا آمین الحمدللہ الحمدللہ. کیوں جھوٹ بول رہے ہو ڈاکٹر صاحب؟ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر تمہیں ابو طالب حضرت علی سے بھی اعلیٰ نظر آتے ہیں اور انبیاء سے بھی اعلیٰ اور تمام اصحاب سے ابو بکر عمر عثمان سے بھی اعلیٰ، تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرا حشر مولا علی کے ساتھ کرے اور تمہارا حشر ابو طالب کے ساتھ کرے. ہم وہاں جائیں جہاں مولا علی جائیں گے، تم وہاں جاؤ جہاں ابو طالب جائے گا. اس پر تم نے تو آمین کہا ہی نہیں تھا، ابھی تک نہیں کہا، اور الٹا یہ جھوٹ بولا کہ جی اس نے کہا ہمارا حشر حضرت امیر بالکل سیدنا امیر معاویہ وہ ہیں جن کے ہاتھ پر امام حسن حسین نے بیعت کی ہے. جہاں امام حسن حسین ہوں گے وہیں انشاءاللہ سیدنا امیر معاویہ ہوں گے، اور وہیں سب غلامان آل رسول و صحاب رسول اور غلامان معاویہ ہوں گے. اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں اعلیٰ حضرت کا جواب دوں گا، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں اعلیٰ حضرت کا جواب دوں گا. ڈاکٹر صاحب میری جواب دینے کی تو اوقات نہیں ہے آپ کی. کیوں نہیں دیا یہاں بیٹھ کر، جب یہاں یہ 7 والی جگہ پہ اور میں یہیں بیٹھ کے جواب دے رہا تھا. ایک جملہ نہیں بولا آپ نے، پھر رات کے 1:30 بجے تک میرے پاس رہے ہیں آپ، ایک جملہ نہیں بول سکے اور جواب دیں گے اعلیٰ حضرت کا. شکل دیکھیں آئینے میں، آپ کو آئینہ بھی کہے گا عقل کرو. یہ منہ اور مسور کی دال. اعلیٰ حضرت علم و حکمت کے آفتاب ہیں جو قیامت تک دمکتے چمکتے رہیں گے، اور آپ جیسے کیڑے مکوڑے اور ذاتیاں کوڑ کرلیاں جو دو بھی اتے کر کے وہ منہ کرن گے نا، تھکن گے تو اپنا ہی منہ گندا ہوئے گا. اور آپ کی تو منہ کیا، آپ کی تو ضمیر بھی گندا ہو چکا ہے، آپ کی تو دنیا آخرت بھی گندی ہو چکی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ لا ولد ہیں، اولاد آپ کی ہے کوئی نہیں. توبہ کرو مرنے سے پہلے. اور اب 2 چیلنج کر رہا ہوں. ایک تو بابے بلے شاہ کا کلام، تو راتی جاگے تے شیخ سڈاویں، راتی جاگڑ کتے تے تھی اتے. یاد ہے؟ اور جب میں نے آپ کو بیڈ پر بٹھایا اور جب آپ نے مجھے گالیاں بکیں تو مجھے بابا بلے شاہ کا کلام یاد آ گیا، تو نا شکرا اتے پلنگا وہ شاکر اروڑیاں اتے تے تھی اتے. ہم نے تو پلکوں پر بٹھایا ڈاکٹر صاحب، اور آپ تبرہ بازی کر رہے ہیں. تو خیر یہ اب 2 باتیں آپ سے ضروری کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس خیر خواہی سے میں نے آپ کو اس دن کہا تھا توبہ کرو، جو مقدر میں رزق پیسہ لکھا ہے مل کے رہے گا. آپ اتنے بڑے قذاب ہیں، کبھی کہتے ہیں میری 70 ایکڑ زمین ہے میں بڑا ذمہ دار ہوں، دیکھ لیا جتنے کا آپ ذمہ دار ہیں. اور کبھی کہتے ہیں جی میری 100 ایکڑ زمین ہے. یہ آپ کی راتوں رات 30 ایکڑ بڑھ رہی ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. اور جو آپ کا ایٹیچیوڈ ہے، جو بیہیویئر ہے، جو رویہ ہے، اور جو آپ کا ٹاکنگ سٹائل ہے، قطعاً آپ ذمہ دار نہیں لگتے. آپ کسی ذمہ دار کے کمین بھی نہیں لگ رہے مجھے اپنے ٹاکنگ سٹائل سے. علم تو آپ میں ہے کوئی نہیں، تمیز تو ہونی چاہیے. آپ کہتے ہیں میں 70 ایکڑ کا مالک ہوں. مجھے تو صرف آپ 2 گز کے ہی لگ رہے ہیں، وہ بھی ان قریب جب کفن میں لپٹے ہوں گے. اور اب آخری گزارش، آپ نے کتابوں پر جھوٹ لکھا کہ میں فاضل ہوں جامعہ فریدیہ ساہیوال کا. ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب علیہ آپ کو چیلنج کر رہا ہوں میں کہ حضرت قبلہ منظور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے زندہ ہیں اور جامعہ فریدیہ ساہیوال میں قائم ہیں. آپ ان سے لیٹر لکھوا دو یا ان سے کہلوا دو کہ آپ جامعہ فریدیہ کے فاضل ہیں. میں مان جاؤں گا کہ آپ فاضل ہیں. آپ نے تو مجھے خود اپنی تعلیم بتائی ہے، آپ تو فضلے ہیں بہت بڑے، فاضل تو ہے ہی نہیں. تو کیوں جامعہ فریدیہ کا نام استعمال کر رہے ہو جو مرکز اہل سنت ہے ساہیوال شریف میں؟ خدا کا خوف کرو.
اب آپ اپنا نا جامعہ نجف شریف لکھ لو، اور ابھی آپ یہاں جھوٹ بول گیا میں تو فلاں ملک میں جا رہا ہوں، فلاں ملک میں جا رہا ہوں، اور یہاں بیٹھے اپنے اسی کمرے میں وہ لنڈے والی شیروانی اتار کے تو آپ کلپ ریکارڈ کروا رہے ہو اور کہہ رہے میں تو باہر جانے والا تھا۔ آپ کب باہر گئے ہیں؟ قدم قدم پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس دن کہا میں کھانے وال سے آ رہا ہوں، آپ لاہور میں رہتے ہیں، آپ ہی کے قریبیوں نے مجھے فون کر کے بتا دیا ہے۔ اتنے جھوٹ، اتنے جھوٹ، ڈاکٹر صاحب آپ کو نیند کیسے آتی ہے اتنے جھوٹ بول کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مرنے سے پہلے ہدایت عطا فرمائے۔ اگر آپ کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ ذلت و خواری آپ کا مقدر ہے، جو آپ کو اب قدم بقدم ملے گی۔ تیار ہوں میں آپ سے انشاءاللہ۔ اب اگر کوئی آپ نے تبرہ بازی کی یا اس طرح کو گھٹیا پن اپنا اندر کا دکھایا، غلاظت باہر پھینکی، تو پھر میں وہ بند کمرے والی باتیں اور بھی بتاؤں گا جو آپ نے کی تھی، مگر اس بتانے کے ذمہ دار آپ ہوں گے، میں نہیں ہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔